بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال یدک طالق اور رجلک طالق لم یقع الطلاق۔ یہاں سے ان مسائل کو ذکر کرتے ہیں جن میں طلاق کی نسبت نہ عورت کی پوری جسم کی طرف ہے اور نہ کسی جز شائع کی طرف ہے، بلکہ جز معین کی طرف، اور جز معین بھی ایسا کہ جس سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورت میں پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، اسی کو یاد ذکر کرتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ أَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تیرے ہاتھ کو طلاق یا تیرے پاؤں کو طلاق، لم یقع الطلاق، اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقال ظفر والشافعی یقع، امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح اوپر جز شائع میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس طرح یہاں پر بھی طلاق واقع ہوگی۔ وقد الخلاف فی کل جزء معین لا يعبر به عن جمیع البدن، کہتے ہیں یہی اختلاف ہر اس جز معین کے اندر بھی ہے، لا يعبر به عن جمیع البدن، جس سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ تو اگر اسی کو طلاق دے دی جائے تو امام ظفر، امام شافعی اور امام مالک کا بھی رحمہ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے، اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ کوئی ایسا جز معین جس سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا، تو اس کو طلاق دینے سے عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہما، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل انہ جزء متمتع بعقد النکاح ہے کہ یہ بھی جز ہے، جز معین، ہاتھ، پیر وغیرہ، یہ بھی ایسے اجزاء ہے جس سے تمتع، جس سے استمتاع کیا جاتا ہے، جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بعقد النکاح، عقد نکاح کی وجہ سے، یعنی عقد نکاح کی وجہ سے جس طرح عورت کے مخصوص مقامات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس طرح ان کے ہاتھ سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے جسم کے دیگر حصوں سے بھی۔ وما ھذا حالہ یکون محلا لحکم النکاح، جس کا حال یہ ہو تو محل نکاح کے حکم کے لیے محل بن سکتا ہے۔ دیکھیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں نا، یہ قیاس مرکب کے طور پر ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جس سے استمتاع ممکن ہو، جس سے کیا، تو وہ نکاح کا محل ہے، یعنی وہ نکاح کے حکم کے لیے محل بن سکتا ہے۔ اور جو نکاح کے لیے محل بن سکتا ہے تو وہ طلاق کے لیے بھی محل بن سکتا ہے۔ تو اب چونکہ ہاتھ سے استمتاع ممکن ہے تو یہ نکاح کا بھی محل ہے، لہذا جب یہ نکاح کا محل ہے تو ساتھ ساتھ یہ طلاق کا بھی محل بنے گا، سمجھ گئے؟ فیکون محلا للطلاق، لہذا یہ حکم طلاق کے لیے محل ہے، حکم نکاح کے لیے محل ہے تو طلاق کے لیے بھی محل بنے گا۔ فیثبت الحکم فیہ قضیۃ للاضافۃ، لہذا اس میں حکم ثابت ہوگا اضافت کا فیصلہ کرتے ہوئے، جس طرح اس کے طرف نکاح کی اضافت ہو سکتی ہے تو اس طرح اس کے طرف کیا ہے، طلاق کی بھی اضافت ہو سکے گی۔ ثم یسری الی الکل کما فی الجزء الشائع، پھر کہتے ہیں پھر یہ پورے بدن کی طرف سرایت کر جائے گا، کما فی الجزء الشائع، جیسے کہ جزء شائع کے اندر پہلے ایک جز کو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پوری جسم کے اندر وہ حکم سرایت کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ تیرے ایک ثلث کو طلاق ہے، تو پہلے ایک ثلث کو طلاق پڑ گئی، اس کے بعد پوری جسم کے اندر اس نے سرایت کر دی۔ تو یہاں پر بھی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے ہاتھ کو طلاق واقع ہوگی اور ہاتھ سے طلاق واقع ہو جانے کے بعد جو ہے نا پوری جسم کے اندر یہ طلاق سرایت کرے گی۔ بخلاف ما اذا اضیف الیہ النکاح، یہ ایک سوال کا جواب ہے جو شوافع اور امام ظفر رحمہ اللہ کے اوپر وارد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہاتھ کو طلاق دی جا سکتی ہے، اس کی طرف طلاق کی نسبت کی جا سکتی ہے، تو پھر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نکاح کر لے تو پھر نکاح بھی درست ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد عورت سے کہے میں تیرے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں، تیرے جو ہے نا پیروں سے نکاح کرتا ہوں، تو بھی نکاح منعقد بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح تم طلاق واقع کرتے ہو کہ محل طلاق ہے تو محل نکاح بھی ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اور اس کے طرف جب نکاح کی نسبت کرے تو نکاح درست ہو جانا چاہیے۔
کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن التعدی ممتنع. جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تعدی ممتنع ہے. طلاق کی صورت میں تعدی ممکن ہے، ممتنع نہیں، ممکن ہے. اور یہاں کیا ہے؟ ممتنع ہے. کیوں؟ اذ الحرمۃ فی سائر الاجزاء تغلب الحل فی هذا الجزء. اس لیے کہ دیکھیں نکاح کی صورت میں جب ایک ہاتھ کے ساتھ نکاح ہو جائے تو نکاح کی وجہ سے ایک ہاتھ سے استمتاع حلال ہو جائے گا، لیکن باقی سارے جسم کے اندر حرمت باقی رہے گی. تو باقی ساری جسم کی جو حرمت ہے وہ ایک جز کی حلت کے اوپر غالب ہے. پورے جسم کے اندر کیا ہے؟ حرمت ہے، اور ایک ہاتھ کے اندر کیا آ گئی؟ حلت آ گئی. تو ہاتھ کے اندر جو حلت ہے وہ بہت توڑی سی ہے، مغلوب ہے، اور پوری جسم کے اندر جو حرمت ہے وہ اس حلت کے اوپر غالب ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حلت متعدی ہو کر پوری جسم کے اندر نہیں جائے گی. وفی الطلاق الامر علی القلب. جب کہ طلاق میں معاملہ اس کا الٹ ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ طلاق کی صورت میں یہ جب کہا کہ یدو کی طالقن، تو ہاتھ کے اندر حرمت آ گئی. ہاتھ کے اندر کیا آ گئی؟ حرمت آ گئی. اب یہ حرمت باقی سارے اعضاء اور جسم کی طرف متعدی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اصول ہے کہ جب حلال و حرام دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یا دلیل محرم اور دلیل مبیح دونوں جمع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دلیل محرم کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہاں پر طلاق کی وجہ سے ہاتھ کے اندر حرمت واقع ہو گئی جبکہ باقی سارا جسم حلال ہے، تو قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حرمت کو ترجیح دیں گے اور یہ کہیں گے کہ عورت ساری کی ساری اب حرام ہو گئی. سمجھ گئے؟ حرام اس لیے ہو گئی کہ اب یہ جو حرمت ہے باقی بدن کے اندر بھی اس نے سرایت کر دی. سمجھ گئے؟ لہذا یہ حضرت فرمانا چاہیے، یہ چاہ رہے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ اور ہے اور طلاق کا مسئلہ اور ہے. اس لیے ہاتھ کی طرف نکاح کی نسبت کر کے نکاح کریں گے تو منعقد نہیں ہوگا، لیکن طلاق کی نسبت کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اولنا ہماری دلیل یہ انہ اضاف الطلاق الی غیر محلہ فیلغو، کہ اس نے طلاق کی نسبت اور اضافت غیر محل کی طرف کی، یعنی ایسی جگہ کی طرف کی ہے جو طلاق کے لیے محل نہیں ہے. کما اذا اضافہ الی ریقہا او ظفرہا، جیسے کہ کوئی شخص عورت کی توک یا اس کے ناخن کی طرف طلاق کی نسبت کرے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ کہہ دیے کہ ریقو کی طالقن، اور یا یہ کہ ظفر کی طالقن، ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں محل طلاق نہیں ہیں. تو ہاتھ بھی محل طلاق نہیں ہے، لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد لأنه ينبئ عن رفع القيد. اب یہ محل طلاق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محل طلاق وہ ہے جس کے اندر قید موجود ہے، جس کے اندر کیا موجود ہو؟ قید موجود ہے. کیوں؟ لأنه ينبئ عن رفع القید، اس لیے کہ طلاق یہ خبر دیتی ہے رفع قید کی، یعنی طلاق نام ہے قید کو ختم کر دینے کا. لہذا جہاں پر قید ہوگی تو طلاق وہاں متحقق بھی ہوگی، لیکن جہاں قید نہیں وہاں طلاق متحقق ہو ہی نہیں سکتی. ایک آزاد آدمی کو آپ کیسے آزاد کریں گے؟ وہ تو پہلے سے آزاد ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، ایک قیدی آدمی کو آپ آزاد کر سکتے اس لیے کہ وہ پہلے قید تھا اور اب تم نے کیا کر دیا؟ اس کو آزاد کر دیا. ولا قید فی الید، ہاتھ کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ اس کو آزاد کیا جا سکے، لہذا یا طلاق متحقق نہیں ہوگی. ولہذا لا تصح اضافۃ النکاح الیہ، یہی وجہ ہے کہ اس کے طرف نکاح کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی. بخلاف الجزء الشائع، جزء شائع کے برخلاف. یہ ان کی دلیل کا جواب ہے. ان نے کہا تھا کہ جزء معین بھی ایسا ہے جزء جیسے کہ جزء شائع ہو. جزء شائع کو طلاق دی جا سکتی ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں، تو جزء معین کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے اور اسے طلاق واقع بھی ہو جائے گی. یہ ان حضرات نے کہا تھا. جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جزء معین کو جزء شائع کے اوپر قیاس نہ کریں. کیوں؟ لأنہ محل للنکاح عندنا، اس لیے کہ جزء شائع یہ محل نکاح ہے. حتی تصح اضافت الیہ، یہاں تک کہ
اس کی طرف نکاح کی نسبت کرنا درست ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، کسی عورت سے، کہ میں تیرے آدھے حصے کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تیرے ثلث کے ساتھ، ایک ربع کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَقَدَا يَكُونَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، لہذا جب وہ محل نکاح ہے تو وہ محل طلاق بھی ہے۔ وَاخْتَلَفُوا، یہ بات ختم۔ وَاخْتَلَفُوا فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، پیٹھ اور پیٹ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا بطن کی طالقن، یا یہ کہا کہ ظہر کی طالقن، تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ والازہر انہ لا یصح، ظاہر تر قول یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأنہ لا يعبر بہما عن جمیع البدن، اس لیے کہ اس سے پورے بدن مراد نہیں لیا جاتا، پورے بدن سے تعبیر نہیں کی جاتی۔ پیٹ بول کر پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا، پیٹھ بول کر پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا۔ بھائی یہ عرب کے محاورے کے مطابق ہے، لہذا اگر کسی عرب کے اندر ہاتھ بول کر پورا بھی جسم مراد لے لیا جاتا ہو، پاؤں بول کر پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہو، پیٹ بول کر پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہو، تو پھر اس قوم اور اس عرب کے مطابق پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیر۔ وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِقَةٍ كَانَتْ طَالِقًا تَطْلِقَةً وَاحِدَةً۔ اب تک یہ بات تھی کہ ایک طلاق واقع کرے، دو، تین وغیرہ وغیرہ، پھر طلاق کی نسبت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ پوری جسم کی طرف اس کی نسبت ہو یا بعض جسم کی طرف نسبت ہو، جزء معین کی طرف نسبت ہو، جزء شائع کی طرف نسبت ہو وغیرہ۔ اب یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ طلاق کو متجزی کر لیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو تجزی کو قبول نہیں کرتی، یعنی یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا عدد ذکر کیا جائے پھر بھی پوری طلاق مراد ہوگی، ثلث ذکر کیا جائے، جتنے بھی کوئی بھی چیز ذکر کی جائے اس سے پوری ایک طلاق کو مراد لینی چاہیے گی۔ سمجھ گئے؟ وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِقَةٍ، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے دی کہ تجھے آدھی طلاق ہے، او ثلث تطلیقۃ، یا یہ کہا کہ تجھے ایک طلاق کے ایک تہائی ہے، کانت طالقاً تطلیقۃ واحدہ، تو ان دونوں صورتوں میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن الطلاق لا يتجزأ، اس لیے کہ طلاق تجزی کو قبول نہیں کرتی، یہ متجزی نہیں ہوتی۔ وذکر بعض ما لا يتجزأ كذکر الکل، یہ اصول ذکر کر رہے ہیں کہ جو چیز متجزی نہیں ہوتی، جو چیز تقسیم نہیں ہوتی، اس کے بعض حصے کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ کل حصہ، آپ نے کل کا ذکر کر دیا، کیا کیا؟ کل کا ذکر کر دیا۔ تو نصف کی طلاق کا یہاں ذکر کیا تو نصف طلاق کا یہاں اعتبار ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ناقابل تقسیم ہے، لہذا نصف سے پوری طلاق مراد لے لی جائے گی، ثلث سے بھی پوری طلاق مراد لے لی جائے گی، ربع سے بھی پوری طلاق مراد لے لی جائے گی۔ وقد الجواب فی کل جزء سماہ، اور اس طرح ہر اس جز کے اندر یہی حکم ہوگا جس کو انہوں نے ذکر کر دیا، لما بینا، جیسے کہ ہم نے اس کو ذکر کر دیا، یعنی جو چیز ناقابل تقسیم ہے اس کا نام لے کر اس کا ذکر کر دیا جائے تو وہ پورا مراد ہوتا ہے، وہ ایک جز مراد نہیں ہوتا۔ جیسے خود لکھ کر ربع والعشر الی غیر ذلک، مثال کے طور پر ایک چوتھائی طلاق ہے تجھے، ایک طلاق کا 10واں حصہ ہے تجھے، طلاق کا 100واں حصہ ہے، 1000واں حصہ ہے، پھر بھی طلاق پوری واقع ہو جائے گی۔ ولو قال لها انت طالق ثلاثه انصاف تطلقتين، دو طلاقوں کے 3 نصف، بھائی دو طلاقوں کے 3 نصف ہوتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں فہی طالق ثلاثا، کتنے طلاقیں پڑھیں گی؟ 3 پڑھیں گی۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ 3 نصف یہاں بن رہے ہیں اور نصف سے پوری طلاق مراد ہے، لہذا 3 طلاق مراد ہوں گی۔ لأن نسبة تطلقتين تطلیقۃ، فإذا جمع بین 3 انصاف تكون 3 تطلیقات ضرورہ، اس لیے کہ دو طلاقوں کا نصف ایک طلاق، فإذا جمع بین 3 انصاف، جب 3 نصفوں کو جمع کریں گے، تكون 3 تطلیقات ضرورتاً، تو 3 طلاق بن جائیں گی، اس لیے کہ ہر نصف ایک پوری طلاق ہے،
اس لیے کہ نصف کا یہاں کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِقَةٍ، اگر یہ کہا کہ تجھے ایک طلاق کی 3 نصف ہے، ایک طلاق کے اندر 3 نصف ہوتے بھی نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ قِيلَ يَقَعُ تَطْلِقَتَانِ، تو ایک قول یہ کہ اب 2 طلاق واقع ہو جائیں گی، لِأَنَّهَا طَلَقَةٌ وَنِصْفٌ، اس لیے کہ یہ ایک طلاق پوری اور دوسری طلاق کی آدھی ہے، فَيَتَكَامَلْ، لہذا پوری طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی جو نصف ہے نا وہ نصف کا تو اعتبار ہے ہی نہیں، لہذا وہ بھی پوری، تو 2 طلاق۔ اب دیکھیے نصف مل کر کیا بنتا ہے؟ پورے 1 بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور پھر نصف تو یہ 1.5 بن گیا، کیا بن گیا؟ 1.5، لیکن چونکہ 1.5 طلاق تو ہوتی نہیں ہے، لہذا وہ جو آدھا ہے نا اس کو بھی پورا شمار کریں گے، تو کتنی پڑیں گی؟ 2 واقع ہو جائیں گی۔ وکیل یقع 3 تطلیقات، اور ایک قول یہ ہے کہ یا 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، کیوں؟ لأن كل نصف يتكامل في نفسها فيصير 3، اس لیے کہ ہر ایک نصف آدھے طلاق جو ہے وہ فی نفسها پوری طلاق مانی جائے گی، فيصير 3، تو اس طرح 3 طلاقیں ہو جائیں گی، جیسے کہ پہلا مسئلہ تھا، جیسے کہ پہلے مسئلے میں یہ کہا تھا نا طالق 3 انصاف تطلیقتین، وہاں پر 3 طلاق تھے، تو یہاں پر بھی 3 طلاق ہوں گی، اس لیے کہ ہر ایک نصف پوری ایک طلاق واقع مانی جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى 2، یہ نیا مسئلہ ہے کہ طلاق کے ساتھ دیگر الفاظ کو ملا کر طلاق دے دی جائے، تو اس صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى 2، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے 1 سے لے کر 2 تک طلاقیں ہیں، 1 سے لے کر 2 تک طلاقیں ہیں، او ما بین واحدۃ الی 2، یا 1 اور 2 کے درمیان، یہ کہا کہ 1 اور 2 کے درمیان طلاق ہے، ٹھیک ہے، فہی واحدۃ، تو ایسی صورت میں 1 طلاق واقع ہو جائے گی دونوں صورتوں میں۔ وَإِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى 3، 1 سے لے کر 3 تک طلاقیں ہیں تجھے، او ما بین واحدۃ الی 3، یا 1 سے لے کر 3 کے درمیان والی جو طلاق ہے وہ ہے تجھے، فہی 2، تو اس صورت میں 2 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وقال فی الاولی، صاحبین نے پہلے والے مسئلے میں یہ بتلایا یہ 2 واقع ہو جائیں گی، وفی الثانیۃ 3، اور دوسرے مسئلے میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، یعنی یہ کہا 1 سے لے کر 2 تک، اس میں 1، وفی الثانیہ، اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک، اس میں کیا ہے 3 طلاق ہو جائیں گی۔ وقال الظفر فی الاولی لا یقع شیء، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، طلاق بالکل واقع نہیں ہوگی۔ کون سی صورت ہے؟ من واحدۃ الی 2 او ما بین واحدۃ الی 2، ان صورتوں میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وفی الثانیہ تقع واحدہ، دوسرے مسئلے میں کہ من واحدۃ الی 3، اس میں 1 طلاق واقع ہو جائے گی، وہو القیاس، امام ظفر رحمہ اللہ کا جو یہ قول ہے یہ قیاس کے مطابق، یہ وہی مسئلہ ہے جو آپ نے ہدایہ میں جلد اول کے اندر مرفقین کے بحث کے اندر پڑھا کہ وضو کے اندر مرفقین کا دھونا شامل ہے یا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ جو غایہ مغیہ کی بحث ہے نا کہ غایہ مغیہ کے اندر داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو جو بحث وہاں پر تھی وہ ساری بحث یہاں پر بھی ہے، اس کو یہاں فٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں اول قیاس، یہ قیاس کا تقاضا بھی ہے، وہ یہ کہ لأن الغایۃ لا تدخل تحت المضروب له الغایہ، اس لیے کہ غایہ مضروب له الغایہ، جس چیز کے لیے غایہ کو بیان کر دیا گیا ہے غایہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے مغیہ، ایک ہوتا ہے غایہ۔ مغیہ جس کے لیے غایہ ذکر کر دیا جائے، انتہا ذکر کیا جائے، تو اس سے پہلے جتنے بھی ہوتا ہے وہ مغیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ المضروب له الغایہ، المضروب له الغایہ، اس سے بھی مراد کیا ہے؟ مغیہ ہے۔ کما لو قال بعت منک من هذا الحائط الى هذا الحائط، امام ظفر رحمہ اللہ ایک نظیر ایک
پیش کرتے ہیں اپنے مسئلے کے لیے. کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہ زمین میں بیچتا ہوں یا میں خریدتا ہوں وغیرہ جو بھی ہو، تو اس میں یہ دونوں دیواریں شامل نہیں ہوتی، نہ یہ دیوار شامل ہوتی ہے نہ یہ دیوار شامل ہوتی ہے، بلکہ درمیان کی جو زمین ہوتی ہے یہ بیع کے اندر شامل ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا نا من واحدۃ لا سنتین، تو درمیان میں کوئی عدد ہے ہی نہیں، درمیان میں تو کوئی عدد ہے ہی نہیں، لہذا صرف غایہ مغیظ ذکر ہے، تو درمیان میں جب کچھ رہا نہیں تو کیا شامل ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن من واحدۃ لا ثلاث، واحدہ کو ہٹا دیا، ثلاث کو ہٹا دیا، بیچ میں ایک کا عدد ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ طلاق واقع ہو جائے گی، باقی واقعہ نہیں ہوں گی. وجہ قولہما، جبکہ صاحبین کیا قول کی وجہ، والاستحسان، وہ استحسان ہے، وہ کیا؟ ان مثل هذا الكلام متى ذکر فی العرف یراد به الکل، کہ جب اس قسم کا کلام ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کل مراد ہوتا ہے. من واحدۃ الی ثنتین اور من واحدۃ الی ثلاث. اس بارے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں 2 طلاق واقع ہو جائیں گی اور دوسری صورت میں 3 واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ من واحدۃ الی ثنتین جیسی عبارتوں سے حضرت فرماتے ہیں، یہ صاحبین فرماتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، کہ اس سے کل مراد ہوتا ہے، یعنی 1 بھی اور 2 بھی، 1 بھی اور 3 بھی. سمجھ گئے؟ کل مراد ہوتا ہے. لہذا پہلے میں 2 طلاقوں کا ذکر ہے، 2 واقع ہو جائیں گی، یعنی 1 اور 2 کا ذکر ہے، دونوں واقع ہو جائیں گے. اور دوسرے میں 1 اور 3 کا ذکر ہے، 1 سے لے کر 3 کا ذکر ہے، لہذا 1 بھی شامل 3 بھی شامل، تو 3 واقع ہو جائیں گی. سمجھ گئے؟ کما تقول لغیرک، جیسے کہ آپ غیر سے کہتے ہیں خذ من مالی من درہم الی 100، کہ میرے مال میں سے 1 سے لے کر 100 تک آپ لے لیں. تو اس کا مطلب 1 بھی لے سکتے ہیں اور 100 بھی لے سکتے ہیں، 1 بھی لے سکتے ہیں اور 100 بھی لے سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس کے درمیان جتنا بھی لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن تعداد جب پہنچے گی 100 تک پہنچے گی. ٹھیک ہے؟ اسے یہ مراد نہیں کہ پہلے کو نکالے، 1 کو نکالے، 2 سے شروع کر لیں، ادھر 100 کو نکالے 99 سے شروع کر لے، کل 98 بن جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے 100 کی عادت بھی پوری کر سکتے آپ. ولابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں ان المراد بھی الاکثر من الاقل والاقل من الاکثر. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اکثر من الاقل ہوتا ہے یا اقل من الاکثر ہوتا ہے. اکثر من الاقل سے مراد کیا ہے کہ جو ایک کم تعداد ہے، ایک زیادہ تعداد ہے، تو کم تعداد سے اوپر مراد ہوتے ہیں. اور اس طرح کیا ہے؟ والاقل من الاکثر، اوپر کی طرف جو اکثر ہوتا ہے اور اس کی نسبت سے جو اقل ہوتا ہے، اس نسبت میں اوپر کی نسبت میں اقل مراد اور نیچے کی نسبت میں اکثر مراد ہوتا ہے. سمجھئے کیسے؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں، مثال خود پیش کر رہے ہیں، فإنهم يقولون سنی من 60 إلى 70، کہ میری عمر 60 سے لے کر 70 کے درمیان. اب یہ من 60 إلى 70، یہ 60 جو ہے یہ اقل ہے اور 70 کیا ہے؟ اکثر ہے. سمجھ گئے؟ تو اب یہاں کیا ہوگا؟ الاکثر من الاقل، اقل سے اکثر مراد لیں گے. کیا مطلب؟ یعنی 60 سے اوپر مراد لیں گے. والاقل من الاکثر، اور اکثر سے اقل مراد لیں گے، یعنی 70 سے نیچے 70 سے نیچے مراد لیں گے. اب سمجھ گئے؟ تو یہی مطلب ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں الاکثر من الاقل اور والاقل من الاکثر، یہ اس جیسی چیزیں، اس جیسی عبارت میں یہ مراد لے لیا جاتا ہے. نہ یہ کہ ابتدا اور نہ یہ کہ مطلق انتہا، نہ یہ کہ مطلق ابتدا اور مطلق انتہا، بلکہ اس میں یہ اصول چلتا ہے کہ اکثر، اقل میں سے اکثر، اقل میں سے اکثر اور اکثر میں سے اقل. وما بین 60 إلى 70، اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ 60 اور 70 کے درمیان مراد کیا ہوتا ہے؟ یریدون به ما ذکرناه، اس سے مراد وہی ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ 60 سے اوپر 70 سے نیچے،
تو 60 سے اوپر یہ اکثر من الاقل ہے، اور 70 سے نیچے الاقل من الاکثر۔ وَإِرَادَةُ الْكُلِّ فِي مَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْإِبَاحَةِ كَمَا ذَكَرَا، پورا مراد لینا یہ وہاں ہوتا ہے کہ جب اباحت کی صورت ہوتی ہے، کما ذکرہ جیسے کہ صاحبین نے ذکر کیا۔ کیا مطلب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یا ان جیسی عبارتوں میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اصول چلتا ہے کہ الاکثر من الاقل والاقل من الاکثر۔ صاحبین نے جو ذکر کیا کہ ابتدا بھی مراد ہوتی ہے اور انتہا بھی مراد ہوتی ہے، پوری تعداد مراد ہوتی ہے، ٹھیک، پورا عدد یا کل مراد ہوتا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کل اس صورت میں مراد ہوتا ہے کہ جب مقام اباحت کا ہو، جب مقام کس کا ہو؟ اباحت کا ہو۔ اور آپ نے جو مثال پیش کر دی کہ من درہم الی میات، اس میں جو ہے نا مقام اباحت کا ہے، لہذا ابتدا کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور انتہا کو بھی شامل کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ جبکہ یہاں معاملہ اباحت کا نہیں ہے، حرمت کا ہے۔ کس کا ہے؟ حرمت کا ہے، لہذا اس میں صاحبین والا اصول نہیں چلے گا، اس میں صاحبین والا اصول نہیں چلے گا۔ والاصل فی الطلاق والحظر، جبکہ طلاق کے اندر اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے، طلاق کے اندر اصل ممانعت ہے، اباحت نہیں ہے، اباحت نہیں ہے، لہذا اس میں صاحبین نے جو مثال پیش کی وہ مثال یہاں فٹ نہیں ہو سکے گی۔ ثم غایۃ الاولی لابد ان تکون موجودہ، پھر یہ امام ظفر کو جواب دے رہے ہیں۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ ابتدا بھی شامل نہیں، انتہا بھی شامل نہیں، درمیان کی عادت شامل ہوگی۔ تو حضرت جواب میں کہہ رہے ہیں دیکھیں غایت اولا یعنی ابتدا جو ہے اس کا تو ہونا لازمی ہے، کیوں؟ لابد ان تکون موجودہ، اس کا موجود ہونا لازمی ہے، لیترتب علیہ الثانیہ، تاکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ دوسرے کا ترتب ہو سکے۔ جب غایہ اولا موجود ہی نہیں تو دوسرے کا ترتب کیسے ہوگا؟ دوسرے کا ترتب کیسے ہوگا؟ ووجودها بوقوعها، اور ثانیہ کا وجود اول کے وقوع سے ہوتا ہے، پہلے واقع ہوگا تو ثانیہ موجود ہوگا، پہلے واقع ہی نہیں تو ثانیہ موجود ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ بخلاف البیع، بیع کے برخلاف۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا کہ ایک دیوار سے لے کر دوسرے دیوار تک درمیان کی جو زمین یہ بکے گی، دونوں دیواریں شامل نہیں ہوں گی، دونوں دیواریں شامل نہیں ہوں گی۔ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بیع والی مسئلے کے اوپر سے قیاس نہیں کر سکتے، لأن الغایہ فیہ موجودۃ قبل البیع، اس لیے کہ وہاں غایہ بیع سے پہلے بھی موجود ہے، یا سے ابتدا یا تک انتہا، ہم ذکر کرے یا نہ کرے یہ غایہ مغیہ پہلے سے اپنے لیے تیار ہے، غایہ مغیہ پہلے سے اپنے لیے تیار ہے، جبکہ طلاق میں پہلے سے غایہ مغیہ تیار نہیں، موجود نہیں، اس کو ذکر کرنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ ولو نوا واحدۃ، اگر ان تمام صورتوں میں ایک کی نیت کر دی، یدین دیانتاً لا قضاءً، تو دیانتاً اس کی تدین کی جائے گی، اس کو سچا سمجھا جائے گا، لا قضاءً لیکن قضاءً نہیں، لأنہ محتمل کلامہ، اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا محتمل ہے، لیکن خلاف ظاہر ہے، کلام کے محتمل کا اعتبار ہوتا ہے دیانتاً نہ کہ قضاءً، لیکنہ خلاف ظاہر۔ ولو قال انت طالق واحدۃ فی سنتین ونوى الضرب والحساب او لم تكن له نیۃ فہی واحدہ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے، دو کے اندر تجھے ایک طلاق، ونوى الضرب والحساب، اور اس نے ضرب یا حساب مراد لے لیا، ٹھیک ہے، او لم تكن له نیہ، یا کوئی نیت نہیں تھی، فہی واحدۃ، ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقال ظفر تقع سنتان لعرف الحساب، امام ظفر فرماتے ہیں دو طلاق واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ حساب کرنے والے کا عرف یہی ہے کہ وہ جب یہ بولتے ہیں کہ واحدۃ فی سنتین، تو سے مراد یا تو ضرب ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کو ایک میں جمع کے ساتھ جمع کر لیں، یا یہ کہ ایک کو ایک میں ضرب دے دے، ٹھیک ہے۔ وقول حسن بن زیاد رحمہ اللہ ولنا ان عمل الضرب فی تکسیر الاجزاء، ہم کہتے ہیں کہ ضرب کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اجزاء کے اندر تکسیر پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لا فی زیادت المضروب، مضروب کے اندر زیادتی مقصود نہیں ہوتی، مضروب کے اندر زیادتی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اجزاء بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ کیا بڑھانا؟ اجزاء بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ وتکسیر الاجزاء تطلیقا لا یوجب تعددها، جبکہ تطلیقہ یعنی طلاق دینے کے اجزاء کو بڑھا دینا
یہ طلاق کے اندر تعدد کو لازم نہیں کرتا. یعنی ضرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ہے مثال کے طور پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دو کی طرح اور بھی بہت سارے دو دو دو، ٹھیک ہے، ایک کی طرح اور بھی بہت سارے ایک ایک ایک، سمجھ گئے؟ تو یہاں طلاق کا یہ مطلب ہوگا کہ طلاق کے اجزاء کو بڑھا دیا جائے، طلاق کے اجزاء کو بڑھا دیا جائے. طلاق کے اجزاء کے بڑھنے کے ساتھ طلاق نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاث، اگر اس نے یہ نیت کر دی کہ ایک اور دو، فَهِيَ ثَلَاث یعنی جمع مراد لے لیا. کیا مراد لے لیا؟ جمع مراد لے لیا، کیونکہ فی جو ہے نا کبھی کبھی ماں کے معنی میں بھی آتا ہے، ماں کے معنی میں بھی آتا ہے. فَهِيَ ثَلَاث لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ، اس لیے کہ حرف واو جمع کے لیے، وَالظَّرْفُ يَجْمَعُ إِلَى الْمَظْرُوف، اور ظرف مضروب کے ساتھ جمع بھی ہو سکتا ہے. وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا يَقَعُ وَاحِدًا، ہاں اگر عورت غیر مدخول بہا ہو تو پھر اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی. كما فی قولی واحدۃ بثنتین، جیسے کہ واحدہ و سنتین کی صورت میں. وَإِنَّمَا وَاحِدَةً مَعَ سنتین، اگر ایک مراد لے لی مع سنتین دو کے ساتھ، یقع ثلاث، اس صورت میں پھر کتنے واقع ہو جائیں گی؟ تین واقع ہو جائیں گی. لأن کلمۃ فی تاتی معنی مع، اس لیے کلمہ فی کبھی کبھی ماں کے معنی میں بھی آتا ہے. کما فی قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے فادخلی فی عبادی ای مع عبادی. ولو نوى الظرف یقع واحدہ، اگر اس نے ظرف ہی والا معنی مراد لے لیا کہ ایک طلاق دو طلاقوں کے اندر لپٹی ہوئی ہو، ایسی طلاق تمہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذکر الثانی، اس لیے کہ طلاق ظرف نہیں بن سکتی. جب یہ ظرف نہیں بن سکتی تو پھر اس کا ذکر بطور ظرف کے کرنا لغو ہو جائے گا اور ایک طلاق واقع ہو جائے گی. ولو قال اثنتین فی اثنتین، دو طلاقوں کے اندر ونوى الضرب والحساب، ضرب اور حساب مراد لے لیا، فهي سنتان تو دو واقع ہوں گی. وعند زفر ثلاث، امام زفر فرماتے تین واقع ہوں گی. لأن قضیته ان يكون اربعا، اس لیے کہ حضرت فرماتے کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کیا واقع ہونا چاہیے؟ چار واقع ہونا چاہیے. لیکن لا مزید للطلاق علی الثلاث، لیکن چونکہ تین کے اوپر زیادہ طلاق ہوتی نہیں ہے لہذا کم از کم تین واقع ہو جائیں گے. وعندنا الاعتبار المذکور الاول علی ما بینا، ہمارے نزدیک مذکور اول کا اعتبار ہوتا ہے مذکور ثانی کا نہیں. تو یہاں مذکور اول چونکہ دو ہے لہذا دو واقع ہو جائیں گے. ولو قال انت طالق من هنا الى الشام، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے یہاں سے لے کر شام تک لمبی طلاق ہے، فهي واحدة يملك الرجع، تو اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ رجوع کا مالک بھی ہوگا. وقال زفر هي باینہ، امام زفر فرماتے طلاق کے بائن واقع ہوگی. لأنه وصف الطلاق بالطول، اس لیے کہ اس نے طلاق کو طوالت کے ساتھ موصوف کر دیا ہے، اور طوالت کے ساتھ طلاق کو موصوف کرنا گویا کہ اس کو بائن بنا دینا ہے، لہذا طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی امام زفر کے نزدیک. قلنا، ہم کہتے ہیں لا بل وصفه بالقصر، ہم کہتے ہیں کہ اس نے طوالت کے ساتھ اس کو موصوف نہیں کیا بلکہ اس کو مقصور کر دیا، کم کر دیا. کیسے؟ لأنه متى وقع في الامائن كلها، اس لیے کہ طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر واقع ہوتی ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ شام تک واقع ہوگی، تو اس نے طلاق کو کم کر دیا، زیادہ نہیں کیا، لہذا طلاق رجعی ہے. ولو قال انت طالق بمکہ او فی مکہ فهي طالق فی الحال، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تجھے مکہ کے ساتھ یا مکہ کے اندر طلاق ہے تو فی الحال اس کو طلاق پڑے گی، فی الکل بلا تمام. وکذلک لو قال انت طالق فی الدار، گھر کے اندر تجھے طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. لأن الطلاق لا يتخصص بمکان دون مکان، اس لیے کہ طلاق ایک جگہ سے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی. وإن عنا به اذا اتيت بمکہ، ہاں اذا اتيت بمکہ، اگر یہ بول کر یہ مراد لیا ہو انت طالق بمکہ او فی مکہ، یہ بول کر مراد یہ ہو کہ تجھے طلاق ہے جب تو مکہ آئے گی، یصدق دیانتا لا قضاء، تو دیانتا اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء نہیں کی جائے گی. کیوں؟ لأنه نبل ازمارا، اس لیے کہ اس نے ازمار کا ارادہ کیا، پورا جملہ اس نے حذف کر دیا. اتیت کا پورا جملہ کیا کیا؟ اذا اتیت کا پورا جملہ حذف کر دیا. وہ خلاف الظاہر، پورے جملے کو حذف کر دینا یہ خلاف ظاہر ہے. وقد اذا قال انت طالق وانت مریضہ، اس طرح اگر کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ جب تو مریض ہو،
ان مرض، اگر مراد شرط کی ہو کہ اگر تو بیمار ہو گئی تجھے طلاق ہے، لم یدین فی القضاء تو قضا میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. ولو قال انت طالق دخلت مکہ، ہاں اگر یہ کہا کہ تو جب مکہ میں داخل ہوگی تب تجھے طلاق ہے، لم تطلق حتى تدخل مکہ، تو جب تک مکہ میں داخل نہیں ہوگی تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی. لأنه علقه بالدخول، اس لیے کہ یہاں طلاق کو معلق کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ ہاں شوہر نے طلاق کو دخول کے ساتھ معلق کیا ہے، لہذا جب تعلیق یعنی شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہوگی. ولو قال فی دخولک الدار، اگر یہ کہا کہ گھر میں تیرے گھر میں داخل ہونے کے وقت تجھے طلاق ہے، یتعلق بالفعل لمقارنۃ بین الشرط والظرف، تو یہ بھی دخول کے ساتھ متعلق ہوگا اس لیے کہ یہ شرط اور ظرف دونوں کے ساتھ اقتران رکھتا ہے. فحمل علیہ عند تعذر الظرفیہ، لہذا جب ظرفیت والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا تو شرط والا معنی مراد لے لیا جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ جب گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. چلیے اب تک